راستے میں حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ماں اہل و عیال مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فی الحال تو مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ نے کہا اللہ آپ کو ایمان میں رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے، جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو کوفے کا ہرگز ارادہ نہ کیجیے گا، وہ ایک منحوس جگہ ہے۔ آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، آپ کے بھائی حضرت حسن کو ان کے چاہنے والوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان پر برچھی کا وار کیا کہ قریب تھا کہ وہ جاں بحق تسلیم ہو جاتے۔ آپ مکہ ہی میں رہیں، اس کو نہ چھوڑیں، اہل عرب کے سردار ہیں، اہل جہاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے دعا کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوا، کیا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جو در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بہت خوشی تھی، وہ آپ کے دیدہ پر انوار سے اپنے دیدہ و دل کو روشن و منور کر رہے تھے۔ کوفہ شیعان علی رضی اللہ عنہ کہنے والوں کا مرکز اور گھر تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل ہو کر کوفے میں قیام کیا تھا، لہٰذا آپ کے تمام محب و شیعہ کہلانے والے وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ جب اہل کوفہ امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام چاہنے والے کہلانے والے علی کے کہلانے والے حضرت سلیمان بن سرو الخزائی کے گھر جمع ہوئے۔ پھر سلیمان بن سرو نے سب سے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں، اور تم لوگ ان کے اور ان کے باپ مولا علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے معاون بن سکتے ہو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کم زوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا پھر لکھو۔ انہوں نے آپ کی طرف لکھا۔ چنانچہ خطوط اور وفود کا ڈھیر لگ گیا، یہاں تک کہ 12,000 خطوط مومنین کے ایمان کے پاس پہنچے۔ مضامین کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کوفے تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے صف آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام اور پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا اور حاضر ہے۔ نعمان بن بشیر حاکم کوفہ دارالامارات میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، جب آپ کوفہ تشریف لائیں گے ہم اس کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ آخری خط آنے کے بعد امام علی نے ان کو جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی مومنین مسلمانان اہل کوفہ کو میری طرف سے۔ اما بعد، بہت سے قاصدوں اور خطوط کے آنے کے بعد جب تم نے خط ہانی اور سعید کے ہاتھ مجھے بھیجا تو مجھے پہنچا، سب تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے اور سب کے مضامین سے مطلع ہوا۔ تم نے سب خطوط میں مجھے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بہت جلد ہمارے پاس تشریف لائیے۔ خدا آپ کی برکت سے ہم کو بھی بحق کے ہدایت کرے۔ واضح ہو کہ میں تمہارے پاس اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں جو کچھ تم نے مجھے خط میں لکھا ہے تو اس وقت میں بہت جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود سے ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفے آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو ایک خطوط دیا۔ آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود
براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگائیں اور اطلاع دیں۔ اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات درست نہ ہوں تو واپس آ جائیں۔ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے ہی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی تو اس وجہ سے اس کی بیعت ناگوار تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا پیاسے ملوت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور رضا امام سے بیعت ہونا امام پر لازمی کرتا تھا۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے تو اس پر اگر وہ اس کی ادا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس قوم کی جاور ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ مگر اہل بیت کے لیے راضی نہ ہوئے، بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ جس کا حل باخود اس کے اور کچھ نہ تھا کہ جب امام ان کی دعوت سے لبیک فرمائیں، اگرچہ اکابر صاحب کرام حضرت ابن باز، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو القدیشی وغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام کے اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں پر اعتبار نہ تھا۔ اسلام امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت اور ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی کہ یہ یقین کرنے کو بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانا تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلے کا یہ صورت درپیش تھی کہ اس اعتداء کو دور کرنے کے لیے عذر شریع کیا ہے کہ ادھر اس لیے جلیل القدر صحابہ کے شدید اسرار کے لحاظ ادھر اہل کوفہ کی استعداد فرمانے کے لیے کوئی عذر شرعی نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بہت اس لیے کچھ نظر نہ آتا تھا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو شرعی مل جائے گی، اور اگر یہ عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی مل جائے گی۔ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر بقیہ شعبان اور تمام رمضان اور شوال اور ذی القعدہ امن و ایمان سے رہے، بہر صورت اطمینان سے رہے، اور اہل مکہ ہمارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ پانچویں وقت فوج در فوج لوگ آپ کے پیچھے نماز کو آتے تھے۔ سعید بن عاص کو جو ولی تھا مکہ مکرمہ کا، لوگوں کا یہ جوش اور ہر طرف سے جوانب اس قدم دھوم دھام دیکھ کر گھبرایا اور مکہ سے بھاگا، مدینہ منورہ آیا۔ پھر مدینے سے یزید پلید کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمہاری بیعت نہ کی اور مدینہ منورہ سے فلاں تاریخ کو مکہ معظمہ آئے۔ سب اہل مکہ اور ہر اطراف اور جوانب کے لوگ ان کے ساتھ رجوع لائے۔ جب یہ حال یزید نے سنا، مارے غم و غصے کے سر کو دھنا، تو اس نظر سے ولید بن عقبہ کو پکڑنے کے لیے امام کو خط لکھا اور کہا کہ امام کو پکڑنے میں بہت دیر کی ہے، تو اس نے اس کی مدینے کی ریاست چھین کر ابن الاشتق کو دے دی۔